الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ درس قرآن کا آغاز سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک حکم ارشاد فرمایا جس پر تمام مسلمانوں کو غور کر کے اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، نہ بناؤ تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست۔ تو اس میں میرے دشمن یعنی اللہ تعالیٰ کے دشمن کون ہیں، ہمارے دشمن کون ہیں؟ اگر آپ غور و تفکر فرمائیں، اللہ تعالیٰ کا دشمن کون ہے؟ ایک تو شیطان، کہ وہ اللہ سے اس اعتبار سے دشمنی کرتا ہے کہ اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن اس کے بندوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اس نے قیامت تک کی مہلت دی تھی، جیسے کہ درس میں ذکر کیا تھا۔ دوسرا، جو اللہ کا انکار کریں، اس کے رسول کا انکار کریں، قرآن کا، اسلام کا انکار کریں، یا جو پہلے مسلمان ہوں اور پھر وہ اسلام چھوڑ کر چلے جائیں، جس کو مرتد کہتے ہیں، تو یہ غیر مسلم جتنے بھی ہیں، چاہے وہ اہل کتاب ہوں، چاہے وہ مشرکین ہوں، اور چاہے کوئی مرتدین ہوں۔ اسی طرح اگر منافقین ہیں کہ زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن بہت سی ضروریات دین کا قلب سے انکار کرتے ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو چیز تسلیم کرنا انتہائی ضروری ہو اس چیز کو وہ تسلیم نہیں کرتے ہیں، تو یہ سب کے سب جو ہیں وہ اللہ کے دشمن کہلاتے ہیں۔ تو اچھا، اور ہمارے دشمن کون ہیں؟ ہمارا دشمن نفس ہے، ہمارا دشمن شیطان ہے، اور اسی طریقے سے جو اللہ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، جو رسول کا دشمن ہے ہمارا دشمن ہے، جو صحابہ کرام یا اہل بیت اطہار کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے دوستی کو منع کر دیا ہے کہ ان کو دوست نہ بناؤ، اپنا مددگار مت بناؤ۔ اب دوستی کیا ہوتی ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ دوست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی سے بہت زیادہ کلوز ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اپنے قلبی راز اسے بتانے میں بالکل جھجک محسوس نہیں کرتے ہیں، اپنی پرائیویٹ لائف بھی اس کے سامنے بیان کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی ہے، اپنے مال پر اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اس کا حق بھی تصور کرتے ہیں۔ یہ جو گہرائی کے ساتھ تعلق ہے اس کا نام ہوتا ہے دوستی۔ ورنہ ویسے ہم اسکول میں، کالج میں، اپنے آفیسز میں، فیکٹریز میں، محلوں میں ہم کہتے ہیں یہ میرا دوست ہے، لیکن آپ غور کریں کہ ہر ایک کو نہ ہم اپنے راز بتانا چاہتے ہیں، نہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو پرائیویٹ زندگی ہے اس پر یہ مطلع ہو، نہ اپنے کوئی خطا گناہ ایسا کہ جس کو جاننے کے بعد کوئی بلیک میل کر سکے اسے کسی پر ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح ایسے عام لوگوں کو ہم دوست کہنے کے باوجود اپنے مال پر اس کا حق نہیں سمجھتے ہیں، اور بعض اوقات ان کے ساتھ زیادہ گیٹ ٹوگیدر بھی نہیں ہوتی ہے، تو یہ ملاقاتی کہلائیں گے، شرعی لحاظ سے دوست نہیں کہلائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی بھی غیر مسلم سے دوستی مت کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ دین سے مراد یہاں پر مذہب بھی ہو سکتا ہے اور اخلاق و عادات بھی ہو سکتی ہیں۔ تو ہوتا یہی ہے کہ جب انسان ایسے کسی شخص کے ساتھ بیٹھتا ہے اور یہی جیسے میں گہرائی آپ کو بتا رہا ہوں ہوتی ہے، تو پھر بہت زیادہ اپنائیت کا احساس ہوتا ہے اور اجنبیت بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اس دوست کی برائی کو برائی نہیں سمجھتا، یعنی اس کو غلط کہنے کی بھی جرات نہیں کر سکتا، نہ اس کو غلط سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اپنی بیوی بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں انہیں بیوی بچوں کی برائی نظر نہیں آتی، جو بیوی بچے اپنے شوہر اور والد سے محبت کرتے ہیں انہیں ان کی نظر نہیں آتی۔ اسی طرح ہمیں قریبی رشتہ داروں کی برائیاں نظر نہیں آتی، دوستوں کی نظر نہیں آتی۔ جو برائی ہم دوسرے کے بارے میں بیان کر رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں نہیں بیان کریں گے، یہ ان کی اس برائی کا بیان نہیں کریں گے، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب غیر مسلم سے اتنی دوستی کریں گے اس کی برائی نہیں رہے گی۔ اگر وہ ہمارے مذہب کو غلط کہتا ہے وہ برائی ہماری نگاہوں میں نہیں رہے گی۔ اسی طرح جو اس کے عقائد باطلہ ہیں ان کی برائی ہمیں محسوس ہی نہیں ہوگی۔ نتیجہ نکلے گا بہت سی چیزوں کو ہم اچھا سمجھنا شروع کر دیں گے، صحیح سمجھنا شروع کر دیں گے، اور ہو سکتا ہے میں نے ہمارا مشاہدہ ہے کہ جب بہت زیادہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے تو بعض اوقات اسی مذہب کو اختیار کر لیا گیا۔
اس لیے یاد رکھیں یہ دوستی منع ہے۔ اسی طریقے سے نفس و شیطان سے دوستی کر لینا، ان سے دوستی کا مطلب یہ ہوگا ان کا کہنا ماننا، ان کو برا نہ سمجھنا، ان کو دشمن نہ سمجھنا۔ آج کون ہے جو نفس و شیطان کو دشمن سمجھتا ہے؟ بہت ہی کم لوگ ہوں گے، ورنہ جتنے مجھے سن رہے ہیں آپ اپنے اطراف میں مشاہدہ کیجئے، کتنے لوگ ہیں جو شیطان کو دشمن تصور کرتے ہیں، کہیں گے منہ سے شیطان دشمن ہے، لیکن سارا دن ہم اس کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، سارا دن نفس کی بات مان رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ رمضان میں بھی بعض اوقات ہم گناہوں سے باز نہیں آتے، دوستی اتنی مضبوط ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ لہٰذا اب خلاصہ کلام کیا ہوگا؟ ایک تو کسی سے اتنا کلوز نہ ہو، کسی غیر مسلم سے بہت زیادہ کلوز ہونا منع ہوتا ہے، لیکن ظاہری برتاؤ رکھنے کو ہمارا مذہب منع بھی نہیں کرتا۔ چنانچہ جو پڑوسی ملک میں ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں یا باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، آپ کے اطراف میں اگر کوئی غیر مسلم ہے تو آپ اس کے پڑوسی ہونے کے ناطے، اگر کوئی آپ کا کلاس فیلو ہے، اگر آپ کا روم میٹ ہے، روم میں رہتا ہے، وہ آپ کے ساتھ جیسے شیئرنگ کے روم ہوتے ہیں تو ہائے ہیلو ہوتی ہے، ہاں بیٹھتے بھی ہیں، بعض اوقات کھانا بھی کھانا پڑ جاتا ہے، اور اسی طریقے سے بعض اوقات کسی کے دکھ درد میں بھی آپ شریک ہو جاتے ہیں۔ مذہب اس کو منع نہیں کر رہا، مذہب دوستی کو منع کر رہا ہے، کیونکہ وہ دوستی آپ کے ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ اس دوستی کی وجہ سے جن چیزوں سے ہمیں دل میں بیزاریت اور نفرت رکھنی چاہیے، جس کو عقائد باطلہ کہتے ہیں، اس کی نفرت ختم ہو جائے گی، آپ ان کے عقائد باطلوں کو بھی اچھا سمجھنا شروع کر دیں گے، اور یہ ایمان کی موت ہوگی۔ اس لیے آپ اپنے اطراف میں، خصوصاً جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں یا آپ کے پڑوس میں غیر مسلم رہتے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، دعا سلام بھی آپ رکھ سکتے ہیں، دعا اس طرح کہ آپ نیت کریں، جیسے آپ کسی کو کہہ دیتے ہیں، بہت سے غیر مسلم جانتے ہیں کہ آپ کس طرح سلام کرتے ہیں، تو اگر آپ انہیں بھی کہہ دیتے ہیں السلام علیکم، اللہ آپ پر سلامتی نازل فرمائے، تو دل میں قصد و ارادہ یہ رکھیں کہ یعنی آپ کو ہدایت دے کے سلامتی نازل فرمائے، ورنہ اگر ہائے ہیلو کر لیں اتنا ہی کافی ہے۔ لیکن بعض اوقات سامنے والا سلام کر دیتا ہے، انہیں پتہ ہے مسلمان اس طرح سلام کرتے ہیں، تو السلام علیکم، اب آپ وعلیکم السلام نہ کہیں تو وہ کہیں گے یار تم تو اس طرح جواب دیتے ہو، آپ لوگ آپس میں ہمیں کیوں نہیں دے رہے ہو؟ تو آپ نے کر دیا، لیکن دل میں نیت کر لیں کہ اللہ آپ کو ہدایت کے ساتھ پھر سلامتی نازل فرمائے۔ اور بعض اوقات ایونٹس کے اوپر جو بڑے ان کے تہوار ہوتے ہیں اس میں گفٹ بھی دے دیتے ہیں، اگر آپ ان گفٹ کو منع کریں تو پھر تو ایک اجنبیت کا ماحول بنے گا، تو آپ لے سکتے ہیں، لینے کے بعد پھر آپ اس کو چاہے تو مطلب کسی اور کو دے دیں یا کچھ، لیکن بہرحال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ آپ کو گفٹ دیتے ہیں، کبھی آپ کو ضرورت پڑ گئی تو آپ بھی ان کو گفٹ وغیرہ دے سکتے ہیں۔ مذہبی تہوار پہ ذرا احتیاط کریں، ویسے جیسے ان کی شادی بیاہ کو سالگرہ ہو رہی ہے اس طرح۔ اسی طرح اگر ان کی کوئی مریض ہو گئے ہیں تو عیادت بھی آپ کر سکتے ہیں، اس قصد و ارادے کے ساتھ کہ یہ اسلام کے قریب ہوگا، کم از کم مسلمانوں کا ایک اچھا امیج اس کی نگاہوں میں قائم ہوگا۔ اگر یہ تعلق محبت رہا تو کم از کم یہ مسلمانوں اور اسلام کی مخالفت سے دور رہے گا۔ اس طرح کی اچھی نیتیں کر کے آپ کر سکتے ہیں، لیکن جنازے میں شرکت سے بہرحال میں آپ کو منع کروں گا کہ جنازے میں ہرگز شرکت نہ کریں، کیونکہ جب تک کوئی زندہ رہتا ہے اس کے ایمان کے چانسز موجود ہیں، لیکن اگر کوئی حالت کفر پر مر گیا پھر اللہ کی رحمت بند، بس اس کے بعد بالکل متوجہ نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، میں نے کئی آیات پر درس بھی اس پہ کیا ہے۔ لہٰذا جیسے ہی کوئی غیر مسلم مرتا ہے، جیسے ہی کوئی بد مذہب فوت ہوتا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہزارہا لعنتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور عذاب کے فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں۔ ایسی جگہ بیٹھنا، ایسی جگہ جانا یہ بالکل صحیح نہیں ہوگا۔ فون پہ کر لیں، دور سے کر لیں، بس یہ جنازوں میں شرکت ہرگز نہ کریں۔ تو یہ معلوم ہوا کہ بامر مجبوری اور ضرورت کی صورتیں تھوڑی سی مستثنیٰ ہیں، باقی احتیاط کیجیے۔ اسی طرح میرے جو بھائی بہن جو ہمارے بچے اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، خصوصاً باہر کے، وہاں پر بھی آپ تعلق تو قائم رکھیں اپنے کلاس فیلوز سے، دوستی نہ کریں۔ میں نے دوستی کا مفہوم آپ کو بتا دیا، امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ 12واں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ نے 2 طرح کی بیعت صحابہ کرام سے لی ہے۔ بیعت کا سمجھ لیں، ایک طرح بیعت کو کہتے ہیں وعدہ۔ ایک تو بیعت وہ آپ نے لی اسلام میں داخل کرتے ہوئے، گویا کہ ایک وعدہ ہوتا ہے کہ آپ اسلام اختیار کریں گے اور اس پر قائم رہیں گے، اور ایک ہوتا ہے کہ مسلمان سے ایک وعدہ لیا جاتا ہے، اس کو بھی بیعت کہتے ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات صحابہ کرام سے کہتے تھے مجھ سے بیعت کرو، تو کہتے ہیں یا رسول اللہ کہ ہم نے آپ سے بیعت نہیں کر لی، تو پھر سرکار فرماتے نہیں ایک خاص چیز کے اوپر بیعت کرو۔
جیسے ایک دفعہ سرکار نے فرمایا اس بات پر بیعت کرو کہ تم کبھی کس سے کچھ نہیں مانگو گے، تو صحابہ کرام نے اس پر بیعت کی۔ ایسے ہی یہاں عورتوں سے سرکار نے بیعت لی ہے، اور وہی جو بیعت اسلام کے علاوہ بیعت ہوتی ہے، اللہ نے اس کا ذکر فرمایا حبیب آپ ان سے بیعت لیجئے۔ تو اس لیے یہاں ان میں جن چیزوں کا ذکر ہے ہماری بہنیں اس کو غور سے سماعت فرمائیں، کیونکہ وعدہ انہی چیزوں کا لیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی بارگاہ میں بہت امپورٹنس رکھتی ہیں۔ کبھی تو کسی کام کے کرنے کا وعدہ لیا جاتا ہے، اور کبھی کسی چیز سے بچنے، محفوظ رہنے یا اس کو چھوڑ دینے کا وعدہ لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی، اذا جاءک المؤمنات، جب آئیں آپ کے پاس مومنہ عورتیں، یبایعنک، تو آپ بیعت لیجئے، اور بیعت اس حال میں کہ وہ بیعت لیں آپ سے، تو پھر اس شرط پر ان سے بیعت گویا کہ لیں، اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ وہ نہ شریک ٹھہرائیں گی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شے۔ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا مطلب اللہ کی طرح کسی کو معبود ماننا، جیسے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے ویسا ہمیشہ سے کسی کو مان لینا، اور جیسی طاقت و قدرت اللہ رکھتا ہے کسی میں ویسی صفات تسلیم کر لینا، یہ شرک ہے۔ ولا یسرقن، اور نہ وہ چوری کریں گی۔ تو یہ ہماری بہنیں ذرا درس حاصل کریں کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چوری کرنے کی عادت بنا لیتی ہیں، بعض وقت کسی گھر جاتی ہیں تو ان کی کوئی چیز اٹھا کے رکھ لیتی ہیں اپنے بیگ کے اندر، شو پیس وغیرہ دیگر چیزیں، اور بعض وقت سونے کی بالیاں پڑی ہوتی ہیں، کچھ چیز پڑی ہوتی ہے اس کو اٹھا لیتی ہیں۔ اسی طرح ماسیاں بعض وقت چوری کر لیتی ہیں، اور اسی طرح آفس کے اندر ہم بعض وقت چوریاں کر رہے ہوتے ہیں۔ میں ابھی چونکہ مردوں کی بات نہیں، اس لیے عورتوں کو فوکس کر رہا ہوں کہ وہ کوئی پین رکھ لیا اپنے بیگ کے اندر جان بوجھ کر، پیپرز رکھ لیے کہ چلیں گھر پہ جا کے کام آئیں گے، تو یہ چوریاں منع ہیں۔ ولا یزنین، اور وہ زنا نہیں کریں گی، اس پر بھی آپ ان سے وعدہ لیجئے۔ تو ہماری ان بہنوں کو درس حاصل کرنا چاہیے جو غیر مردوں سے بسا اوقات دوستیاں رکھ کر بہت آگے بڑھ کر حتیٰ کہ اس اسٹیج تک پہنچ جاتی ہیں، انہیں اجتناب کرنا ہوگا۔ ولا یقتلن اولادہن، اور نہ وہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی۔ اب قتل اولاد ایک تو یہی ہے کہ بچوں کو اپنے چھری سے مار دینا، گن سے مار دینا، اور ایک قتل اولاد کا تصور اور بھی مذہب نے دیا ہے کہ بعض اوقات کوئی اور خاتون حاملہ ہو جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی معمولی وجوہات کی بنا پر ابارشن کروا دیتی ہیں۔ تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ 4 ماہ کے بعد چونکہ بچے میں روح پھونک دی جاتی ہے، تو اگر اس وقت بغیر کسی شرعی مجبوری کے ابارشن کروایا جائے تو یہ ایک انسان کے قتل کی مثل ہوتا ہے، اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے۔ اور 4 ماہ سے پہلے بھی کوئی ضرورت نہ ہو تو ابارشن کروانا منع ہوتا ہے، کہ بہرحال وہ اولاد ہے جو پیٹ میں ایک وجود رکھتی ہے، تو یہ کفران نعمت ہے کہ اللہ آپ کو اولاد دے رہا ہے۔ جن کے 10 سال 20 سال سے اولادیں نہیں، ان سے جا کر پوچھیں، تو یہ بھی اولاد کا ایک طرح سے قتل کی صورت بنتی ہے۔ اس کو سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ کسی صورت میں آپ کو ابارشن کی ضرورت محسوس ہو تو کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے پہلے کانٹیکٹ کر لیں، اپنی مجبوری ظاہر کریں اور اجازت لیں کہ کیا میں اس صورت میں ابارشن کروا سکتی ہوں، وہ یس کہیں تب قدم اٹھائیں، ورنہ بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ، اور نہ وہ کوئی ایسا الزام کسی پر بہتان تراشی کریں، الزام لگائیں جو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے گھڑ لیا ہو، اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان۔ اس سے مراد کیا ہے کہ خود بخود انہوں نے گھڑ کے اور کسی پر الزام تراشی کر دی ہو۔ تو یہ بھی ہماری بہنیں ذرا درس حاصل کریں، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الزام کرتی ہیں، بڑی جھوٹی ہے یہ تو غیر مردوں سے تعلق رکھتی ہے، یہ تو کسی کا ساتھ کا چکر چل رہا ہے، بھئی یہ تو تمہاری بڑی غیبتیں کرتی رہتی ہے، حالانکہ اس نے نہیں کی ہوتی۔ جھوٹ، الزام، بہتان، تو یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور نبی کریم نے خواتین سے اس پر خاص طور پہ بیعت لی ہے۔ تو ہماری بہنیں سے اجتناب کریں، اور خاص طور پہ جو اداروں میں ہوتی ہیں، ٹیچرز ایک دوسرے پہ بہتان لگا دیتی ہیں، پرنسپل کے پاس جا کے کان بھرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ایسے آفیسز کے اندر خواتین ایک دوسرے سے جیلس ہو کر اسے باس کی نگاہوں میں گرانے کے لیے اس طرح کے معاملات کر لیتی ہیں، اجتناب کرنا چاہیے۔ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، اور وہ نیکی کے معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، یعنی ان سے اس بات پر بھی بیعت لیجیے کہ نبی کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ آج ہماری خواتین نبی کی نافرمانی کا تصور ہی ان کے ذہن میں، ان کو شعور ہی حاصل نہیں ہے کہ کس جگہ ہم نبی کریم کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے کہ ان کے پاس علم دین نہیں ہے۔
سوچنے میں تو نافرمانی نہیں کر رہے، دیکھنے میں، سننے میں، چھونے میں، چکھنے میں، ستر کے استعمال میں، چھونے میں، اسی طرح پیسہ کمانے، پیسہ خرچ کرنے کے سلسلے میں، تربیت اولاد کے سلسلے میں، شوہر کا حق نہ سمجھنے کے یا سمجھنے کے سلسلے میں، اسی طریقے سے رشتہ داریاں قائم کرنے، دوستیاں کرنے، تعلق بڑھانے کے سلسلے میں، یہ تمام امور کے اندر نافرمانیوں کے پہلو موجود ہیں۔ تو کیا ہماری بہنیں سب اس کو جانتی ہیں؟ بہت کم۔ وجہ کیا ہے؟ سیکھتی نہیں، شعور ہی نہیں ہے۔ تو ناراض مت ہوئیے گا اگر یہ گورنمنٹ اعلان کر دے، خصوصاً باہر کی، کہ جو فرض علوم پورا سیکھ لے گی خاتون، اسے سالانہ بونس ملے گا۔ امریکہ والوں کو $1000 اور یو کے گورنمنٹ نے اعلان کر دیا کہ 1000 پاؤنڈ ملیں گے سالانہ۔ وہ دیکھیں بھی سب عورتیں لگ جائیں گی۔ تو مطلب معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کچھ فرما رہے ہوں تو ہمیں بالکل پرواہ نہیں ہوتی ہے، ہم آخرت کی کوئی فکر نہیں کرتے، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے نا بس کامل ہے، حالانکہ یہ نہیں سوچتے کہ ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ پیدائشی ڈاکٹر نہیں ہوتا، اسے پڑھنا پڑتا ہے۔ ہم کیسے کامل مسلمان ہو سکتے ہیں جب تک کہ علم نہ سیکھیں؟ تو فبایعہن، تو یہ ترجمہ یوں بنے گا کہ اے نبی جب آئیں آپ کے پاس مومنات اس حال میں کہ وہ بیعت کر رہی ہوں آپ سے اس شرط پر یا ان چیزوں پر کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنے اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اپنے پاس سے بنائے ہوئے الزام بہتان تراشی کسی کے متعلق نہیں کریں گی، اور نیکی کے معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، تو بایعہن، تو آپ ان کی بیعت فرمائیے، واستغفر لہن اللہ، اور استغفار فرمائیے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ مشائخ بعض اوقات آپ کو جب بیعت کرواتے ہیں تو پھر آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اور دعائے بخشش و مغفرت کرتے ہیں۔ اس کی اصل یہی آیت ہے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ میری بہنوں تھوڑا سا غور کیجئے کہ یہ صحابیات کے بارے میں ہے، صحابیات نبی کریم سے بیعت ہو رہی ہیں، سرکار کی صحبت یافتہ ہیں، اس زمانہ وحی ہے، وحی نازل ہو رہی ہے، تب بھی ان سے ان گناہوں کے بارے میں خاص وعدے لیے گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نفوس قدسیہ بھی شرعی احکام سے کوئی مبرہ نہیں تھی، انہیں مکلف بنایا گیا تھا کہ آپ کو بھی ان تمام چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی کتنی اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو جائے، اگر آپ 5 وقت نمازی ہیں، آپ روزے رکھتی ہیں، آپ نے بہت سارے حج کر لیا، آپ نے عمرہ کر لیا، آپ نے قرآن پاک حفظ کر لیا، یا آپ نے فرض کر لیں عالمہ کا کورس بھی کر لیا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے اب آپ گناہ کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ اب آپ اللہ کی کچھ نافرمانی کر لیں تو ان تمام نیکیوں کی وجہ سے اس کو نظر انداز کیا جانا ضروری ہو جائے گا؟ ایسی چیز نہیں ہے، احتیاط کیجیے گا۔ اس کے بعد 10ویں سورہ صف آ گئی ہے، اس کی 10ویں اور 11ویں آیت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارت، کیا میں رہنمائی کروں تمہاری ایک ایسی تجارت پر، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں ایک دردناک عذاب سے نجات دلوا دے۔ کتنی بڑی بات، آپ بھی کرنا چاہیں گے وہ تجارت؟ میں تو کرنا چاہوں گا۔ وہ تجارت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تؤمنون باللہ ورسولہ، تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور تم جہاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، باموالکم وانفسکم، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے۔ تو اب ہمیں بھی اگر یہ تجارت کرنی ہے، اور خطاب کس سے ہے؟ یا ایھا الذین آمنو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم ایمان والے ہیں تو اس تجارت کا ایک حصہ، پہلا حصہ کیا بیان ہوا؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر۔ بھئی ہم تو پہلے ہی صاحب ایمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مخاطب یوں کیا، پھر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اے ایمان والو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول پر تمہیں ایمان حاصل ہے اس کو مضبوط کرو۔ سوال پیدا ہوتا ہے مضبوط کیسے ہوگا؟ یہ مضبوط اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جب انسان خاص طور پر عقائد کے معاملے میں علم دین سیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جانتا ہے، صفات کے بارے میں وہ دلائل کے ساتھ بات سیکھتا ہے، آسمانی کتابیں، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، تقدیر، آخرت، نبی، رسول، نبوت، رسالت، یہ بیسکس ہیں
اسی طرح کون کون سی چیز مجھ پر فرض ہے، اعتقاداً فرض ہے، یعنی اس کی فرضیت کا اعتقاد رکھنا ضروری ہے۔ جیسے نماز ہم پر فرض ہے، روزہ فرض ہے۔ کوئی نماز کی فرضیت کا انکار کر دے، باقی سب مان رہا ہے لیکن کہتا ہے میں نماز فرض نہیں مانوں گا، کافر ہو جائے گا۔ تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ایمان والو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول پر جو تمہیں ایمان پہلے حاصل ہے اس میں مضبوطی اور ترقی پیدا کرو۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ ترقی کیسے ہوگی؟ جب آپ علم دین سیکھتے رہیں گے۔ اس لیے ہم اللہ کے کرم عرصہ دراز سے علم دین سیکھا ہوا ہے، یعنی عالم کورس، مفتی کورس کیا ہوا ہے، لیکن جب ہم پڑھاتے ہیں، مزید مطالعہ کرتے ہیں، تفسیر بیان ہوتی ہے، آیات سامنے آتی ہیں، تو اور ایمان میں مضبوطی آتی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کا پر یقین حاصل ہے، اللہ تعالیٰ ہے، بڑی قدرت والا ہے، لیکن جب آپ کے سامنے اللہ کی قدرت عظیمہ کو بیان کیا جائے گا، اس اعتقاد میں اور مضبوطی آتی ہے، زبردست قسم کی مضبوطی آتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ، ہم کہتے ہیں جی بڑی وسعت والا، اس کے پاس بڑے خزانے ہیں، آپ کہتے ہیں بالکل مصاب ہیں، لیکن اگر میں آپ کو تھوڑا سا ان خزانوں کی تفصیل کی طرف لے کر آؤں تو پھر آپ کو اور اچھا یقین آئے گا اور اعتقاد مضبوط ہوگا۔ مثال کے طور پر ہم یوں کر لیں، دنیا میں کتنے انسان ہیں، کتنے جنات ہیں؟ شیر، چیتے، گیدڑ، لومڑیاں، جنگل کے بہت سارے جانور، پھر گھاس کھانے والے جانور یعنی جو گوشت نہیں کھاتے، پھر کیڑے مکوڑے، چیونٹیوں کی مقدار ہی دیکھ لیں، سانپ، چوہا، بچھو، یہ سب کیڑے مکوڑوں میں آتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں، پھر بیکٹیریاز، اربوں خربوں کی تعداد میں۔ اس وقت میری انگلی پہ اگر ہم مائکروسکوپ سے دیکھیں تو شاید اس پہ بھی جراثیم بہت سارے نظر آ جائیں گے آپ کو۔ ان سب کو ڈیلی کون غذا دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، ڈیلی، اور ہر ایک کی غذا مختلف ہے۔ ایک صبح کا ٹائم ہوتا ہے، بعض جانور دن کے ٹائم میں کھاتے ہیں، بعض پھر رات کو آتے ہیں، رات کے ٹائم میں کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو روزانہ عطا فرماتا ہے اور اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو ایک علاقہ دے دیا جائے اور کھانا بھی دے دیا جائے، بھئی یہ کھانا اپنے انسانوں کو دینا ہے، یہ جنات میں تقسیم کرنا ہے، یہ کتوں میں، یہ بلیوں میں، یہ چھپکلیوں کے اندر، یہ سانپوں کے اندر، یہ چیونٹیوں کے اندر، یہ بیکٹیریاز کو دینا ہے، کھانے کا ڈھیر لگاؤ، آپ تقسیم کر سکتے ہیں؟ تقسیم میں ہی آدھے سے زیادہ دن، بلکہ پورا دن نکل جائے گا۔ اور اگر کہا جائے اس کو 3 ٹائم تقسیم کرنا ہے، صبح دوپہر شام، کر سکیں گے ہم؟ نہیں، اللہ تعالیٰ یوں کر دیتا۔ اگر آپ کو مجھے کہا جائے اپنے پورے شہر کو دھو، ہم دھو سکتے ہیں؟ اتنا پانی کہاں سے آئے گا؟ اور دھوئیں گے بھی تو کیا صاف ستھرا ہو جائے گا؟ ہر جگہ نہیں دھل سکتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب تیز بارش برساتا ہے، آپ دیکھیں 5 منٹ کی صرف بارش ہوگی، موسلا دھار، کراچی، جیسے ہمارا کراچی سب پاکستان کا سب سے بڑا سٹی ہے، ایک ایک چیز دھل جاتی ہے، پتا پتا دھل جاتا ہے، وہ چاہے تو ایک لمحے میں پورے سٹی کو دھو دے۔ اس طریقے سے جب ہم غور و تفکر کرتے ہیں نا تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ اب وہ والا جہاد تو ابھی فی الحال ہے نہیں کہ چلیں تلواروں سے لڑیں یا گنوں سے جا کے لڑیں، تو اپنے نفس کے ساتھ جہاد، اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ۔ مالوں کے ساتھ جہاد کیسے ہوگا؟ اللہ کے راہ میں خرچ کریں، کیونکہ بہت بڑا جہاد ہے۔ اللہ کے راہ میں دیتے ہوئے ہمارا دل تنگ ہو جاتا ہے۔ بہت سی خواتین اپنے سونے سے زکوٰۃ کیوں نہیں نکالتی؟ قربانی اپنے مال سے کیوں نہیں کرتی؟ شوہر ہی کرے گا، اس لیے کہ بخل بھرا ہوا ہے۔ کون میں سونے کا سیٹ خراب کروں؟ میرے اتنے سارے پیسے قربانی میں نکل جائیں گے، تم ہی کرو۔ مال کو سمیٹے بیٹھی ہوئی، اور ابھی آپ کو اچانک انتقال ہوگا، یہ مال کس کے پاس جائے گا؟ آپ کے اولاد کے پاس، اور وہ اولاد شاید آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا بھی نہیں کرے گی۔ ہر اولاد ایسی نہیں ہوتی، لیکن میں بات عرض کر رہا ہوں۔ اور یہ پھر آپ نے جو اس میں زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوں گی، یہ آخرت میں آپ پر وبال ہوگا۔ اگرچہ اگر شوہر آپ کی طرف سے ادا کر دے، آپ کی اجازت سے ہو جائے گی، لیکن اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے۔ اب یہ ہے آزمائش، کون عورت جہاد کرنے کے لیے تیار ہے؟ بخل ہے، بس سونا میرے پاس رہے، کیا نفع دے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایک درہم ہاتھ میں پکڑا اور فرمایا، جب تک تو مجھ سے جدا نہیں ہوگا مجھے نفع نہیں پہنچا سکتا۔ کتنی پیاری بات ہے، تو اس لیے ذرا توجہ فرمائیے۔ اور اسی طرح اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو وہ میدان جنگ میں چلیں، جان پوری چلی جائے، اور ورنہ کیا ہے؟ نفس کشی، شیطان سے مقابلہ۔ تو اس میں پھر ہم روزے رکھتے ہیں، ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے لیے دین کے لیے وقت نکالتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں 5 وقت، اس میں ہماری توانائی صرف ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک اس طرح کا جہاد ہے، اس میں کوشش کریں کہ اس کو بھی اختیار کیا جائے۔
اس کے بعد یہ سورہ منافقون کی آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک حکم ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تلہکم لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، نہ غافل کر دیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے۔ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون، جس نے یہ کیا تو یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اللہ کی یاد سے غافل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نمبر 1، ہم عبادات ترک کر دیں۔ بیوی بچوں کے لیے کمانے میں اتنے مشغول ہو گئے کہ عبادات ہی چلی گئیں ساری، نہ علم دین سیکھ رہے ہیں، نہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، نہ روزے، نہ حج فرض ہو گیا، حج فرض نہیں کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح گناہوں کے اندر ملوث ہو جانا کہ بیوی کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے بچوں کی ڈیمانڈ، یا ان کے درمیان ہیرو بننے کے لیے بعض اوقات ان کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی، خود ہیرو بننے، دیکھو میں مکان بنا رہا ہوں تمہارے لیے، گاڑیاں لے رہا ہوں، اور وہ حرام مال کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ نے تنبیہ فرمائی ایسا نہ ہو تمہارے یہ مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیں، ایسا ہوگا تو خسارہ ہوگا۔ یوں ہی مال کی مشغولیت بعض اوقات نہ نماز پڑھنے دیتی ہے، نہ انسان، اور اس کی محبت ہمیں زکوٰۃ کی ادائیگی سے اور حج کی اور قربانی کی ادائیگی سے روک دیتی ہے۔ یہ ہے ہلاکت کا تصور، اس سے ذرا اجتناب کرنے کی حاجت ہے۔ اور ایک آخری آیت لے لیتے ہیں سورہ تحریم کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا فرض ہوا کیونکہ حکم ہے۔ کیسے بچائیں گے؟ اس طریقے سے کہ ہم علم دین سیکھیں، اس کی روشنی میں اپنا احتساب کریں اور اپنی حالت کو بہتر کریں، گناہوں سے بچیں، نیک اعمال کی طرف آئیں اور ہر گندی چیز کو ترک کر دیں، تو ہم جنتی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ جنت کی طرف بڑھیں گے، جہنم سے بچیں گے، اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا فرض ہو گیا۔ انہیں کیسے بچائیں گے؟ علم دین سکھائیں، انہیں نیکی کا حکم کریں، انہیں برائی سے روکیں، ان کے سامنے آپ رول ماڈل بنیں، کوئی گناہ خطا ان کے سامنے نہ کریں کہ بچے اس کو اختیار کر کے آپ کے لیے گناہ جاریہ بنیں گے اور خود جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس لیے اس کا مطلب ہے انہیں رزق حلال بھی کھلانا ہے، انہیں برے مقامات سے بھی روکنا ہے، انہیں غلط قسم کے رشتہ داروں، غلط قسم کے دوستیوں سے روکنا ہے۔ تو کیا جتنے مجھے سرپرست اس وقت سن رہے ہیں، آپ اس فرض کو پورا کر چکے؟ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں، ہمارے الفرقان اسکالرز اکیڈمی کا قیام ہی ہم نے اس لیے کیا ہے۔ ہم نے کوئی پیسہ کمانے کے لیے، عزت کمانے کے لیے نہیں کیا۔ یہ میرے قریبی لوگ سب جانتے ہیں کہ اگر ہم نے معمولی سی فیس رکھی ہوئی ہے اپنی اکیڈمی کے اندر تاکہ مفت میں پڑھیں تو دین کی قدر نہیں ہوتی۔ ایک ہمارے ماہر نفسیات دوست تھے، وہ کہتے تھے ہم نے جب نفسیات پڑھ رہے تھے تو ہمیں بتایا گیا کہ کسی مریض کا علاج مفت میں مت کرنا، بلکہ اس سے فیس لینا، کیونکہ جب آپ فیس لیں گے تو نفسیاتی طور پہ آدھا تو ویسے وہ صحت مند ہو جائے گا اور پھر باقی اس کا علاج کرنا۔ اس لیے معمولی سی فیس رکھی ہوئی ہے، جو طالب علم دے سکتا ہے ٹھیک ہے، جو نہیں دے سکتا ہم فیس معاف کر دیتے ہیں، اور کوئی اتنا زیادہ ضرورت مند ہوتا ہے تو ہم اس کو اسکالرشپ بھی دیتے ہیں، بکس بھی دیتے ہیں، آنے جانے کا کرایہ پرووائڈ کرتے ہیں سب۔ تو یہ اور اسی طرح جتنی یہاں سے کچھ بنتا ہے پیسہ وہ اکیڈمی اخراجات پہ خرچ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے ٹیچرز کی تنخواہ تقریباً 5 لاکھ سے ابو بن جاتی ہے پر منتھ، اور پھر بجلی کے بل۔ میرے بڑے جاننے والے مجھے بعض اوقات مشورہ دیتے ہیں کہ مجھ صاحب کوئی کنڈا شنڈا لگا لیں، کوئی میٹر میں تبدیلی کر دیتے ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں، چوری شرعاً بالکل جائز نہیں۔ پورا کرایہ ہم دیتے ہیں بل، تو وہ کبھی جب گرمی ہوتی ہے خاص طور پر، کیونکہ ہم نے ہر کلاس میں اے سی لگائے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اسکولوں کے اندر میں نے دیکھا ہے، میرے اپنے بچے پڑھتے ہیں، بھاری بھاری فیسیں لے رہے ہیں، اور ایک اے سی نہیں ہے بچوں کی کلاس میں، گرمی مر رہے ہیں بچے، پنکھا ہلکا سے چل رہا ہے، پسینے پسینے بیچارے بچے ہو رہے ہیں، فیسیں اتنی بھاری لینے کے باوجود نہیں، اور ہم انتہائی معمولی فیس لے کر بھی 2 اے سی ایک کمرے کے اندر لگائے ہوئے ہیں تاکہ دینی طالب علم ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کر سکون سے علم دین سیکھے۔ تو پھر وہ پیسہ بچنا کہاں ہے؟ جو آتا ہے وہ اس میں لگ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ پھر جو ہمارے قریبی بھائی بہن ہیں وہ الحمدللہ ہم سب مل کر، میں اپنا بھی اللہ کا کرم ہے کہ پیسہ لگاتا ہوں، اور ان سے بھی پھر ہم یہ اکیڈمی کے انتظامات چلاتے ہیں۔ یہ صرف تھوڑا سا انٹروڈکشن چلے بیچ میں ہو گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ ادارہ کیوں قائم کیا تھا؟ یہ اس لیے تاکہ ہم مسلمان بھائی بہنوں کو جہالت سے دور کریں، انہیں علم دین سکھائیں، اور بعض اوقات تو جو ذمہ داری باپ پر ہے وہ خود پوری نہیں کر سکتا تو ہم اس کے ساتھ تعاون کریں۔
اس لیے جتنے مجھے سن رہے ہیں میں گزارش کرتا ہوں آپ ہماری اکیڈمی میں ایڈمیشن لیں، اگر لے سکتے ہیں، کراچی میں اگر ہیں۔ ہماری اور کوئی شاخ نہیں ہے، صرف کراچی میں یہ ہے، الفرقان اسکالرز اکیڈمی، سولجر بازار میں، ذہن میں رکھیے گا۔ باقی لاہور وغیرہ کہیں پر بھی کوئی نہیں ہے، بعد میں ہوگی انشاءاللہ، ابھی صرف یہاں ہیں۔ ہاں بڑی اکیڈمی لی ہے، ابھی مقام نہیں بتا رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ اس کے بعد ہم وہ مقام بتائیں گے، اس میں اور بڑے پیمانے پر کام ہوگا۔ تو آپ اس میں اکیڈمی میں آئیں۔ اس میں صبح بھی کورس ہوتے ہیں ہمارے، صبح کی کلاس 9 سے 1 بجے تک ہوتی ہے، 4 گھنٹے کی کلاس ہے۔ نائٹ کے اندر بھی کلاس ہوتی ہے 9:30 سے 11:30، یہ اونلی 2 آورس کی کلاس ہے۔ اس کے علاوہ پھر سنڈے کی کلاسز ہوتی ہیں جو وہ اسکالر کورس کی ہیں، عالم اور مفتی کورس کی، صرف 3 گھنٹے کی، 2 سے 5۔ لیکن یہ سب کلاسز جو یہاں ہو رہی ہیں یہ آن لائن نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ آن لائن اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بعض اوقات تو کورسز ہم لانچ کرتے ہیں، 3 مہینے کے، 6 مہینے کے کورسز ہوتے ہیں۔ ابھی ہمارا زکوٰۃ کا کورس چل رہا ہے رمضان میں، اور اس سے پہلے وراثت کا کورس ہوا، بہترین کورس، بہت سارے ورلڈ سے لوگ اس میں شامل ہوئے۔ اس کے علاوہ اپنے ہمارے کورسز چلتے رہتے ہیں، جیسے طہارت کے کورس ہیں، اس میں غسل، وضو، کپڑے پاک کرنا، نجاستوں کی پہچان، پانی کی پہچان، اور حیض، نفاس، تیمم، شرعی معذور کے احکام سب اس میں سکھاتے ہیں۔ اس طرح عبادات کورس ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، صدقہ فطر، منت وغیرہ کے سارے مسائل۔ اس کے علاوہ پھر تجارت کورس ہے، اس میں پھر خرید و فروخت، کرائے پہ چیز کو لینا دینا، آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اس کے سارے مسائل اسی میں۔ اور پھر یہ حقوق زوجین کورس ہوتا ہے، اس میں میاں بیوی سے متعلق اور ایک فیملی سے متعلق تمام تقریباً مسائل اس میں سکھائے جاتے ہیں۔ گناہوں کی معرفت کا کورس ہے، اس میں صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ کے بارے میں معرفت دی جاتی ہے۔ اس طرح تفسیر کا کورس ہے، شرح حدیث کا کورس ہے، اس طرح تصوف کا کورس ہے، جس میں میری کتاب قرب الہی سے خاص طور پر اس کے مواد سے ایک کورس ہم نے تیار کیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو سرپرست مجھے سن رہے ہیں، آپ کو خود بھی سیکھنا چاہیے، اور اپنے بیوی بچوں کے لیے آن لائن کلاسز جوائن کروا لیں۔ آپ آن لائن کلاسز جوائن کریں تاکہ جہالت ختم ہو اور آپ کا یہ فرض پورا ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے مالک مولا، ہم سب پر جتنے اس وقت ہمارے ساتھ شریک ہیں، ہم سب پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں نازل فرما۔ مالک مولا، ہمارے درجات کو بلند فرما دے۔ جتنے بھی ہم نے نیک اعمال کیے انہیں اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ ان میں جو کمی کوتاہی رہ گئی اس کو معاف فرما دے۔ ان کا ثواب ہمارے عمل نہیں بلکہ اپنے رحمت کے مطابق عطا فرما۔ مالک مولا، جتنے زندگی میں صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ ہوئے اپنے حبیب کے صدقے میں سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، آج جو ہمارے ساتھ دعا مانگ رہا ہے اسے گناہوں سے ایسا پاک و صاف کر دے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ میرے مالک، تیرے دست قدرت میں ہے تمام صغائر، تمام کبائر معاف کرنا۔ تو چاہے تو معاف کر سکتا ہے، ہم پر نگاہ کرم فرما دے۔ اے مالک مولا، آئندہ پوری زندگی ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچنے اور نیک اعمال کثرت و استقامت سے کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرما۔ مالک مولا، ہم سب کو گناہوں سے شدید نفرت عطا فرما، نیکیوں سے پیار عطا فرما دے۔ ہم سب کے لیے گناہ کرنا بے حد مشکل بنا دے، نیک عمل کرنا بے حد آسان فرما دے۔ اے مالک مولا، اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے تمام راستے آسان کر دے۔ مالک مولا، میری جو بہنیں اس وقت دعا کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں جتنی پریشان حال ہیں، بے سکون ہیں، بے قرار ہیں، اللہ ان کو سکون دے، قرار دے۔ ان پر جو ذہنی دباؤ ہے جو ان کی دماغ کی رگوں کو چٹخا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس دباؤ کو دور فرما دے، غیب سے ان کی مدد فرما، ان کو پرسکون زندگی عطا فرما۔ جو میرے بھائی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو صدمے کا شکار ہے صدمہ دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ایک آسان اور بہت ہی پیاری خوشگوار زندگی عطا فرما۔ جن گھروں میں لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، اختلاف رائے ہے، مالک مولا یہ چڑچڑا والا پن والا ماحول ختم کر دے، پیار، محبت، الفت، اتحاد و اتفاق والا ماحول میسر فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، جو بہنیں، جو بھائی اپنے بچوں کی نافرمانی سے پریشان ہیں، اللہ بچوں کو ہدایت عطا فرما، اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، انہیں سر جھکا کر سننے والا بنا دے، اطاعت گزار بنا دے۔
اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ ان کو خوب نیکیوں کی توفیق عطا فرما کر اپنے والدین کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ خاص طور پر وہ شوہر جن سے ان کی بیویاں پریشان ہیں، ان کی عادات سے، اطوار سے، ان کے ظلم و ستم سے، اللہ تعالیٰ ان شوہروں کو ہدایت عطا فرما اور ایک اچھا مثالی شوہر بننے کی توفیق عطا فرما۔ جو شوہر اپنی بیویوں کی عادات سے پریشان ہیں، غلط عادات سے، ان کے برے اخلاق سے اور کچھ غیر مناسب حرکات پر استقامت حاصل کرنے کی بنا پر، اللہ تعالیٰ ہماری ایسی بہنوں کو ہدایت عطا فرما اور انہیں ایک مثالی بیوی بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا، آج ہم نے یہ آیت سن لی کہ اگر ہمارے گھر والے جہنم کی آگ سے نہ بچ سکے تو یقیناً پھر ہماری بھی گرفت ہوگی۔ مالک مولا ہمیں علم دین خود بھی سیکھنے، اپنے گھر والوں کو سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اپنے بیوی بچوں کے لیے رول ماڈل بنا دے، ہماری بہنوں کو اپنے بچوں کے لیے ایک بہترین رول ماڈل بنا دے، اپنے گھر والوں کو علم دین سکھانے اور اگر خود سکھانے کی صلاحیت نہیں تو ایسے اسباب مہیا کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے ہمارے گھر والے اپنی علمی تشنگی کو مٹا سکیں۔ خصوصی دعا فرمائے ہماری پاکستانی فوج کے لیے، آرمی کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ انہیں ترقی عطا فرما، انہیں ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ان کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما، خصوصاً ہمارے جو بچے سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، خصوصاً ہمارے وہ بھائی جو مسلسل اپنے ملک کی سلامتی کے لیے اپنی محنتیں استعمال کر رہے ہیں، اسی طرح کے عمل کرتے ہوئے پولیس کے شعبے سے وابستہ ہیں، اخلاص سے کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی غیب سے حفاظت فرما۔ میرے مالک مولا، جو ہمارے بھائی، جو ہماری بہنیں فوج میں ہیں یا پولیس میں ہیں اور اپنے فرض ادا کرتے ہوئے وہ شہید ہو گئے، ان کے ساتھ دیگر معاملات ہوئے، یا رب کریم ان سب کی شہادت کو، ان کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ ان کے جو بیوی بچے ہیں، ان کے متعلقین جو ان کی جدائی کی وجہ سے غمگین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ذہنی سکون عطا فرما۔ میرے مالک مولا، انہوں نے جو صبر کیا ہے اس صبر پہ بھی اجر عظیم عطا فرما دے۔ اے مالک مولا، ہمارے جو اور پیشوں سے وابستہ لوگ ہیں، جیسے ہمارے ڈاکٹرز ہیں، ہمارے ٹیچرز ہیں، ہمارے انجینئرز ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حبیب کے صدقے میں خطاؤں سے محفوظ فرما دے۔ جو ڈاکٹر صاحب آپریشن کریں، اللہ تعالیٰ اس آپریشن میں غلطیوں سے محفوظ فرما۔ جو دوائی سجسٹ کریں اس دوا کے انتخاب میں غلطیوں سے محفوظ کر دے۔ اسی طرح اور بہت سارے جو بھی شعبے میں غلطیوں کے امکانات ہیں، اپنے حبیب کے صدقے میں ہر اس نقصان سے بچا لے جو بہت بڑے نقصان کا سبب بن سکتا ہو، ہر ایسی خطا سے محفوظ فرما لے۔ اے مالک مولا، ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادتیں نصیب فرما، اور رمضان میں عمرے کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے حبیب کے روزے کی حاضری عطا فرما دے۔ اور خصوصی دعا ان لوگوں کے لیے جو ہمارے الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے مالی تعاون کے ذریعے دین کی تقویت و ترقی کا سبب بنتے رہے ہیں اور آئندہ بھی بننے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی آسانیاں عطا فرما، آخرت میں آسانیاں عطا فرما، انہیں زوال نعمت سے محفوظ فرما دے، ان کو زوال عزت سے محفوظ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، تمام جائز تمنائیں پوری فرما دے، ہر جائز مقصد میں عافیت کے ساتھ کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو میدان محشر میں اپنے حبیب کی شفاعت و زیارت کے صدقے میں بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دینا، اور جنت الفردوس میں اپنے حبیب کا پڑوس عطا فرمانا۔ مالک مولا، ہماری تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔